بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. عام کی تخصیص میں اختلاف ہے. جب عام میں تخصیص ہو تو آیا عام کی تخصیص تاخیر سے صحیح ہے یا نہیں؟ پہلی مرتبہ جب عام میں تخصیص کی جا رہی ہو تو آیا یہ عام کی تخصیص یہ درست ہے یا درست نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک جب پہلی مرتبہ عام میں تخصیص کی جا رہی ہو تو وہ تاخیر سے صحیح نہیں، متراخیاً صحیح نہیں، موصولاً ضروری ہے. اس لیے کہ پیچھے تخصیص کی تعریف گزر گئی تھی. قصر العام علی بعض مسمیاتہ بکلام مستقل موصول، کلام ہو اور کلام بھی مستقل ہو اور موصول ہو، یہ پہلی مرتبہ تخصیص کے لیے ضروری ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تاخیر سے بھی تخصیص کرنا درست ہے، جیسے موصولاً صحیح مفصولاً بھی درست ہے. ہمارے نزدیک بھی جب ایک مرتبہ عام میں تخصیص ہو جائے پھر دوسری مرتبہ تخصیص کے لیے موصولاً ہونا ضروری نہیں، مفصولاً بھی اور منفصلاً بھی تخصیص کرنا درست ہے. شارح کہتے ہیں یہ جو ہمارے اور شوافع حضرات کے درمیان تخصیص میں عام کی تخصیص میں اختلاف ہے، یہ اختلاف بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے جو بیان تغییر میں ہے. ہمارے نزدیک بیان تغییر یہ متصلاً، یہ چونکہ ہمارے نزدیک عام کی یہ تخصیص یہ بیان تغییر کے قبیل سے ہے، یہ بیان تغییر ہے. اور بیان تغییر بالاتفاق سوائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول گزر گیا، وہ مفصولاً کے جواز کے قائل ہے، جبکہ باقی تمام حضرات اس کے متصلاً جواز کے قائل ہیں، مفصولاً عدم جواز کے قائل ہیں. لہذا ہمارے نزدیک چونکہ عام کی تخصیص اگر ابتداءً ہو تو یہ بیان تغییر ہے، کیونکہ عام ہمارے نزدیک تخصیص سے پہلے قطعی ہوتا ہے اور تخصیص ہو جانے کے بعد پھر وہ قطعی باقی نہیں رہتا بلکہ ظنی بن جاتا ہے. تو جب تخصیص ہو جائے تو وہ قطعیت سے ظنیت کی طرف بدل جاتا ہے. اس لیے یہ تخصیص یہ بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر کے لیے متصلاً کا ہونا ضروری، اس لیے تخصیص کے لیے بھی متصلاً کا ہونا ضروری ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عام چونکہ تخصیص سے پہلے بھی ظنی ہوتا ہے اور تخصیص کے بعد بھی ظنی رہتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک چونکہ اس تخصیص کرنے کی وجہ سے عام میں کوئی تغیر نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی. تخصیص سے پہلے بھی ظنی اور تخصیص کے بعد بھی ظنی رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک عام قطعی نہیں ہوتا. اس لیے کہ ان کا مشہور مقولہ ہے ما من عام الا وقد خص عنہ البعض، دنیا میں کوئی ایسا عام نہیں ہے مگر یہ کہ ان میں سے تخصیص کی جاتی ہے، تخصیص کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کے تخصیص کا پتہ نہ ہو. اس لیے ان کے نزدیک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تغیر نہیں ہوا. تو ان کے نزدیک یہ عام کی تخصیص بیان تغییر نہیں بلکہ بیان تقریر ہے، اس کی ظنیت کو اور محکم اور پکا کر دیتی ہے، کیونکہ ظنیت سے تخصیص سے پہلے بھی ظنی، تخصیص کے بعد بھی ظنی رہتا ہے. اس لیے تغییر نہیں تقریر ہے. اور پیچھے گزر چکا بیان تقریر میں کہ بیان تقریر بالاتفاق موصولاً بھی درست ہے اور مفصولاً بھی درست ہے. صرف بیان تفسیر میں بعض متکلمین کا اختلاف گزرا. تو بیان تقریر پر تو اتفاق ہے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عام کی تخصیص بیان تقریر ہے
اور ہمارے نزدیک یہ بیان تغییر ہے، قطعیت سے ظنیت کی طرف بدل جاتا ہے، اس لیے بیان تغییر ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک جب بیان تغییر ہے تو وصل کی شرط کے ساتھ مقید ہونا ضروری ہے، جبکہ ان کے نزدیک وصل کی قید کا ہونا ضروری نہیں۔ اگرچہ حضرات شوافی پر اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تخصیص سے پہلے بھی ظن نہیں تھا، تخصیص کے بعد بھی ظن نہیں ہے، لیکن پہلے جب عام کا صیغہ تھا وہ تو جمع کے لیے تھا، وہ تو بہت سارے افراد کے لیے وضع تھا اور اس میں شمول تھی۔ پھر جب تخصیص ہو گئی تو اب تمام افراد کے لیے نہیں ہوا بلکہ بعض افراد کے ساتھ خاص ہو گیا، تو صیغے کی وضع تو تمام افراد کے لیے، اب یہ بعض افراد کے لیے خاص ہو گیا، حالانکہ بعض کے لیے تو اس کو وضع نہیں کیا گیا، اس کو تو جمع کے لیے وضع کیا گیا ہے، بہت سارے افراد کے لیے وضع کیا گیا۔ تو پہلے تمام افراد کے لیے موضوع تھا، اس میں شمول تھا، اور اب تخصیص کے بعد اب بعض افراد کے ساتھ خاص ہو گیا، حالانکہ ان کے لیے وضع ہی نہیں ہے، بعض کے لیے وضع نہیں ہے، کل کے لیے وضع ہے، تو تغیر تو ہو گیا۔ تخصیص سے بھی تغییر آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ بیان تقریر ہے؟ تقریر کا مطلب تو یہ کہ جیسے پہلے تمام افراد کے لیے ہو، تخصیص کے بعد بھی تمام افراد کے لیے ہو، تو تب تقریر ہے، اور پہلے تمام افراد کے لیے تھا جس میں شمول تھی، انہی کے لیے وضع، اور تخصیص کے بعد اب بعض افراد کے لیے ہو گیا، حالانکہ صرف ان بعض افراد کے لیے ان کو وضع نہیں کیا گیا۔ اس لیے بہرحال یہ اشکال ان پر ہے، لیکن چونکہ ہمارے نزدیک بیان تغییر ہے اس لیے متصلاً ضروری ہے ابتداءً جب تخصیص ہو، اور اگر ثانیاً تخصیص کی جا رہی ہے تو پھر موصولاً ضروری نہیں، متراخیاً بھی تخصیص کرنا درست ہے۔ چونکہ ہمارے نزدیک یہ بیان تغییر ہے اور متصلاً ضروری ہے، منفصلاً نہیں، تو ہم پر 3 اعتراضات شارح نقل کر رہے ہیں۔ ہم پر 3 اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتاب اللہ کا عام ہے، اس میں تخصیص ہوئی ہے اور تراخی کے ساتھ ہوئی ہے، موصولاً نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تخصیص ہوئی ہے، تاخیر سے ہوئی۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اولاً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، گائیں عام تھی، جب ان میں سے ایک بندے کو قتل کیا گیا اور ان کا مقتول معلوم نہیں ہو رہا تھا، مقتول کے قاتل معلوم نہیں ہو رہے تھے، اور مقتول کے اولیاء چاہ رہے تھے کہ قاتل معلوم ہو جائے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مانگا کہ آپ اللہ سے پوچھ لیں اس کے بارے میں کہ ان کے قاتل ہمیں کیسے معلوم ہوں گے، ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کسی بھی گائے کو، ایک عام گائے ہے، کسی بھی گائے کو ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کو، اس گائے کے ایک حصے کو مردے کے ایک جسم کے ایک حصے پر مار لو، تو اس کے مارنے کی وجہ سے مردہ زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کے بارے میں خبر دے دے گا کہ میرا قاتل یہ ہے۔ یہ اللہ نے ان کو حکم دیا قاتل کے بارے میں معلومات لینے کے لیے۔ تو معترض کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، بقرہ عام ہے، کوئی بھی گائے ہو عام ہے، اس وقت تخصیص نہیں تھی، بعد میں تخصیص ہو گئی جب انہوں نے کیفیت معلوم کی، کمیت معلوم کی، اس کے رنگ کے پیچھے پڑ گئے، کیسے رنگ کی ہوگی، رنگ کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنی موٹی ہوگی، کمیت کیا ہوگی، پتلی ہے، موٹی ہے، کیسی ہے، جب وہ ان چکروں میں پڑ گئے تو وہی گائے کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخصیص کرتے گئے۔ معلوم ہوا گائے پہلے عام تھی، پھر اس میں تخصیص بعد میں ہوئی، اور تخصیص بعد میں بھی معلوم ہوا عام میں تخصیص بعد میں ہو سکتی ہے، تخصیص کے لیے متصلاً ہونا ضروری نہیں۔ پتنی اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب شارح کہتے ہیں مصنف نے جواب دیا کہ وہ جو بنی اسرائیل کی گائے تھی وہ عام کے قبیل سے نہیں تھی بلکہ مطلق کے قبیل سے تھی، وہ گائے عام نہیں تھی بلکہ مطلق تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام تب ہوتی جب مقام، کیونکہ نکرہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، یہ تو واحد کا صیغہ ہے، جمع ہے نہیں کہ عام ہو، صیغہ واحد ہے بقرۃ،
اور مقام اثبات میں ہے، مقام نفی میں نہیں ہے کہ عام ہو جائے، کیونکہ نکرہ جب مقام سیاق نفی میں آ جائے عام ہو جاتی ہے، تو یہاں سیاق نفی میں نہیں ہے، سیاق اثبات میں ہے۔ اور جب نکرہ سیاق اثبات میں آ جائے تو وہ تخص، وہ خاص ہو جاتی ہے، خاص ہوتی ہے۔ لہذا یہ گائے جو ہے یہ مطلق تھی، اوصاف کے اعتبار سے مطلق تھی، اوصاف کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ ایک فرد غیر معین کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے، یا ایک غیر متعین ماہیت کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ خاص ہے، عام نہیں۔ البتہ اوصاف کے اعتبار سے یہ گائے مطلق تھی، اس لیے تو وہ لوگ اس کے صفات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، صفت بتاؤ کیا صفت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ عام نہیں تھی بلکہ مطلق تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس مطلق کو مقید کیا گیا، قید آ گئی کہ زرد ہو، زردی بھی تیز قسم کی ہو، اور اس پر کوئی داغ نہ ہو، اور یہ اس کو بس کام نہ کیا گیا ہو، کام میں استعمال نہ ہوئی ہو، تو پھر یہ ان کے اوصاف آ گئے، اوصاف، لہذا پھر یہ مقید بن گئی۔ تو پہلے مطلق تھی پھر مقید ہوگی، مقید کی وجہ سے اس کا مطلق منسوخ ہو گیا، اس کی اطلاق کی قید منسوخ ہو گئی، اور یہ نسخ ہے، اس کا اطلاق منسوخ ہوا، نسخ ہے، اور نسخ تاخیر ہی سے ہوتی ہے، متصلاً نہیں ہوتی۔ اس لیے احناف کہتے ہیں وہ تو مطلق کے قبیل سے ہے، نہ کہ عام کے قبیل سے کہ تخصیص ہوئی ہو، وہ عام ہے ہی نہیں، اس لیے مطلق کو لے کر ہمارے عام پر اعتراض کرنا، منفصلاً تخصیص پر اعتراض کرنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ عام کے قبیل سے نہیں بلکہ مطلق کے قبیل سے تھی، اور پھر اس کا اطلاق منسوخ کر دیا گیا تاخیر کے ساتھ، اور نسخ تاخیر ہی سے ہوتا ہے، تاخیراً ہوتا ہے، نہ کہ متصلاً، اس لیے اعتراض درست نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خطاب کیا اور حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، کشتی بنانے کے بعد پھر فرمایا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ان میں سے داخل کر دو ہر قسم کے، ہر نوع کے حیوانات میں سے زوجین، جوڑوں کو، مذکر اور مؤنث کو داخل کرو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں بٹھا دو، داخل کر دو، ان کو بھی کشتی میں بٹھا دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا دو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ، مگر ایک جس کے بارے میں ہلاکت کے قول نے سبقت کی ہے، ہلاکت کے فیصلے نے سبقت کی ہے، جس کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہوا ہے ان کو نہ بٹھاؤ۔ معترض یہاں اہلکہ سے استدلال کر کے پیش کرے، یہ ہے محل استشہاد جہاں سے وہ استدلال کر رہے ہیں، محل استشہاد لفظ اہلکہ ہے۔ معترض کہتے ہیں کہ دیکھو اہل ہے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں بٹھا دو، لفظ اہل عام ہے، آپ کے تمام اولاد کو شامل ہے، پھر ان میں سے کنعان ابن نوح کو اس میں سے خاص کیا گیا، لیکن یہ جو تخصیص کی گئی یہ بعد میں کی گئی، یہ تخصیص بعد میں کی گئی، یہ فرمایا گیا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ آپ کے اہل میں سے، کشتی میں بٹھا دو، وہ کشتی میں نہیں بیٹھے، سیلاب آ گیا، سیلاب کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو آواز دی کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی میں سوار نہیں ہوا، جب غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اہل کے بچانے کا تو وعدہ کیا کہ آپ کے اہل و عیال کو بچائیں گے، یہ تو غرق ہو رہے، اس لیے انہوں نے اس وقت اللہ سے دعا کی ان ابنی رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، آپ کے اہل میں سے نہیں۔ تو پہلے اہل عام تھا، سب کو شامل تھا، پھر کنعان جب غرق ہونے لگا تو اس کا استثناء ہوا کہ یہ اہل میں سے نہیں، یہ اہل میں سے نہیں، معلوم ہو تخصیص ہو گئی، کنعان کو اہل سے نکال دیا، کنعان کو اہل سے نکال دیا، معلوم ہوا تخصیص ہے اور منفصلاً ہے، تو تخصیص منفصلاً بھی درست ہے۔ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ یہ اہل کا لفظ یہ ابن کو شامل نہیں،
اہل کا لفظ ابن کو شامل نہیں، کیونکہ یہاں اہل سے مراد نسبی اہل مراد نہیں بلکہ متبعین مراد ہے، پیروکار مراد ہے، جنہوں نے دین میں آپ کی پیروی اور اتباع کی ہے تو وہ متبعین مراد ہے، چاہے وہ نسب میں سے ہو یا غیر نسب میں سے ہو، متبعین مراد ہے، اس لیے لفظ اہل ابن کو شامل نہیں۔ جب لفظ اہل ابن کو شامل ہی نہیں ہے تو پھر انہ لیس من اہلک سے تخصیص بھی درست، وہ تخصیص تو تب ہوگی، یہ تخصیص فرع ہے دخول کی، جب وہ داخل ہوں گے تو پھر تخصیص کرنا، پھر نکالنا درست ہوگا، جب وہ داخل ہی نہیں ہے اس میں، اہل میں داخل ہی نہیں، جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر استثناء بھی درست، یہ تخصیص بھی نہیں کہلائے گا، تخصیص بھی درست نہیں۔ اس لیے اس آیت کو لے کر ہمارے عام کی تخصیص پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے تو کہہ دیا کہ لفظ اہل ابن کو شامل نہیں ہے، اور اس سے مراد دین کے پیروکار مراد ہے، متبعین مراد ہے، کہ تم کشتی میں متبعین کو بٹھا دو، اپنے پیروکاروں کو بٹھا دو، مسلمانوں کو بٹھاؤ، اور یہ تخصیص نہیں ہے۔ یہ جواب تو شارح کہتے ہیں مصنف نے دے دیا، لیکن اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر اہل سے مراد متبعین مراد ہوتے اور اہل نسب مراد نہ ہوتے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء کیوں کیا؟ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا دو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے تیرے گھر والوں میں سے ان لوگوں کے کہ جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، ہلاکت کے قول نے سبقت کی ہے، سوائے ان کو نہ بیٹھاؤ، اور ہلاکت کا فیصلہ ان کی بیوی کے بارے میں ہو چکا تھا اور ان کے بیٹے کنعان کے بارے میں ہو چکا، لہذا اگر یہاں اہل سے مراد نسب کا اہل مراد نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ استثناء نہ کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے۔ معلوم ہوا مصنف شارح کہتے ہیں مصنف نے جو جواب دیا کہ اہل کا لفظ ابن کو شامل نہیں، یہ بات درست، یہ بظاہر درست نہیں ہے۔ شارح نے اعتراض نقل کر کے چھوڑ دیا، جواب ذکر نہیں کیا، محشی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ البتہ سوال جواب والے نے ایک نہیں 2-3 جواب ذکر کیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں اہل سے مراد متبعین ہی مراد ہے، اور متبع چاہے وہ نسبی ہو یا غیر نسب کا ہو وہی مراد ہے، اور الا من سبق میں جو استثناء کیا ہے وہ پیروکاروں ہی کا استثناء کیا ہے، سوائے تیرے پیروکاروں میں سے جو آپ کے اہل نہیں ہے، جن پر ہلاکت کا قول نے سبقت کی ہے، تو چاہے وہ پیروکار ہو، نسبی ہو یا غیر نسبی ہو، تو کنعان اس میں داخل ہے، کنعان اس میں داخل ہے۔ تو اہل سے مراد متبعین مراد ہے، اور الا من سبق سے جو استثناء ہوا ہے استثناء متصل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے، اس لیے کہ یہ اہل میں داخل ہے جو متبع نہیں ہے، چاہے بیٹا ہو یا غیر بیٹا ہو، نسبی ہو یا غیر نسبی ہو، جو متبع نہیں ہے وہ اہل میں داخل نہیں۔ تو الا من سبق سے جو اللہ نے استثناء کیا ہے استثناء متصل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے۔ یہ جواب دیا ہے محشی نے، سوال جواب والے نے یہ جواب دے دیا۔ یا یہ کہ استثناء کو اگر ہم متصل بھی مان لیں تو متصل ہوگا پھر تغلیباً ہوگا، اور من سے مراد کنعان ہی ہے لیکن وہ اہل میں داخل نہیں، اہل سے مراد متبعین ہی مراد ہے، نسبی مراد نہیں، اور الا من سبقہ من اگرچہ آتا عموم کے لیے ہے لیکن تخصیص کا بھی احتمال رکھتا ہے، تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، لہذا پھر اس من سے مراد کنعان ہی مراد ہے، اور یہاں اس کو اہل میں داخل کیا تغلیباً، اس لیے پھر استثناء متصل ہوگی۔ جیسے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تو ابلیس تو ملائکہ میں داخل ہی نہیں تھا، شامل ہی نہیں تھا، پھر اس کے جو استثناء کیا گیا ہے یہ متصل اگر ہم مان لیں تو پھر یہ تغلیباً ہوگا، ملائکہ کو ابلیس پر غلبہ دیا گیا اور ابلیس کو ان میں داخل کیا گیا، پھر متصل بھی بن سکتا ہے علی سبیل التغلیب۔
لیکن شارح کہتے ہیں، محشی کہتے ہیں کہ اگر یہ مصنف نے جواب تو دے دیا کہ یہ عام کے قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ لا اہل کا لفظ جب ابن کو شامل ہی نہیں ہے تو یہاں تخصیص کی قبیل سے یہ نہیں ہے۔ وہ اہل کا گھر والوں کو بھی بٹا دو، وہ انہو لیس من اہلک سے تخصیص کی گئی تو مصنف نے تو جواب دے دیا کہ یہ اہل کا لفظ ابن کو شامل نہیں ہے، لہذا یہ تخصیص کے قبیل سے نہیں ہے، اس لیے اس آیت کو لے کر ہمارے تخصیص پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ تو محشی کہتے ہیں پھر یہ کس قبیل سے ہے؟ جب تخصیص کے قبیل سے نہیں ہے تو پھر یہاں یہ کس قبیل سے ہم اس کو شامل کر لیں؟ اس لیے محشی کہتے ہیں یہ مجمل کے قبیل سے بھی نہیں، اس لیے کہ مجمل کا بیان وقت حاجت سے مؤخر نہیں ہو سکتا، اور یہاں جب کشتی میں بٹانے کا حکم ہو گیا کہ گھر والوں کو بٹاؤ تو اب کس کو، کنعان کو بٹائے نہ بٹائے؟ وقت حاجت ہے نا، اور اگر یہ مجمل ہے تو پھر مجمل کے لیے تو بیان کا ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہو جائے، اور یہاں تو بیان مؤخر ہو گیا، اس لیے یہ مجمل کے قبیل سے بھی نہیں۔ اس لیے محشی کہتے ہیں کہ یہ پھر بیان تقریر کے قبیل سے ہے، بیان تقریر کے قبیل سے ہے۔ یہ بیان تقریر ہے۔ بہرحال شارح نے اعتراض نقل کر کے چھوڑ دیا، لیکن پھر یہ جو شارح نے اعتراض نقل کر کے چھوڑ دیا، سوال یہ ہے کہ جب اہل سے مراد جب نسبی مراد ہے ہی نہیں، اگر اہل سے مراد نسبی مراد ہے، کنعان مراد ہے، اپنے اہل کو بٹاؤ سوائے جن کے اوپر ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر اس سے کنعان اور بیوی نکل گئی۔ جب بیٹا نکل چکا ہے، ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا ان پر، ان کو بٹانے سے منع کیا، تو پھر نوح علیہ السلام نے سوال کیوں کیا؟ رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین سے پھر اللہ سے کیوں مانگا کہ آپ نے تو اہل کے بچانے کا وعدہ کیا، اور یہاں میرا اہل کنعان میرے اہل میں سے ہے، وہ تو ہلاک ہو رہا ہے، تو اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، ان کے نجات کے بارے میں سوال کرنا یہ صحیح نہیں، درست نہیں۔ تو جب نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس کا استثناء ہو گیا اور یہ اہل میں سے تا نسبی مراد ہے، لیکن پھر یہ اللہ نے نکال دیا، اس کو نسب سے نکال دیا، تو پھر سوال کیوں کیا اللہ سے ان کی نجات کا؟ شارح کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کیا، شارح کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کیا کہ نوح علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا، غایت شفقت کی وجہ سے۔ بیٹا پیارا ہوتا ہے، اس لیے جب غرق ہونے لگا تو غایت شفقت کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے یا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ سے مانگا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے اور یہ میرے اہل میں سے ہے، اس لیے ان کو بھی بچا لیجئے۔ اللہ نے پھر منع کیا کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، غایت شفقت کی وجہ سے ان سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن شاعر محشی کہتے ہیں یہ عجیب، انبیاء کی طرف سے یہ بات کرنا ایک عجیب ہے کہ انبیاء کو پتہ بھی تک یہ اہل میں سے نہیں ہے، کافر ہے، اہل میں سے نہیں ہے، اور پھر ان کے بارے میں غایت شفقت کی وجہ سے ان کے بارے میں سوال ہو، اللہ سے سوال کیا جائے، یہ بات انبیاء کے بارے میں عجیب ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں زیادہ مناسب بات یہ ہے، کیونکہ جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہے کافر، یہ کافر ہے، اور اس کے کفر کو نوح علیہ السلام جانتے بھی تھے، پھر بھی غایت شفقت کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا، تو انبیاء کے بارے میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں اور عجیب لگ رہی ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ کافر ہے۔ نوح علیہ السلام الا من سبق علیہ القول سے کافروں کے بارے میں سمجھے کہ جو کافر ہے ان کے تو ہلاکت کا فیصلہ ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو بٹا دو، اس لیے کہ ان کا بیٹا جو کنعان تھا یہ کافر، یہ منافق تھا، کفر چھپاتا تھا اور باپ کے سامنے اسلام کو ظاہر کرتا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے سوال کیا۔ یہ نہیں کہ کفر کو جانتے ہوئے پھر بھی اللہ سے ان کی نجات کا سوال کیا، ایسی بات نہیں ہے۔
اس لیے شارح کہتے ہیں مناسب جواب یہ ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ ان کو ان کی منافقت کا پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، اس نے کفر چھپایا ہے اور اسلام کا اظہار کر رہا ہے۔ جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر نوح علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا، یہ تو میرے اہل میں سے ہے، مسلمان ہے۔ پھر اللہ نے اس کو منع کیا کہ نہیں، اس کے ہلاکت کا بھی فیصلہ ہے، اس لیے کہ مومن نہیں تھا۔ آپ کا ان کی نجات کے بارے میں سوال کرنا یہ مناسب نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، انہیں ان کی نجات کے بارے میں سوال کرنا یہ مناسب نہیں۔ جی نہیں، ان کے نجات کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا، نفاق کفر چھپائے ہوئے تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ نجات کا سوال کیا انہوں نے تو اللہ نے منع کیا۔ بہرحال یہ دوسرا اعتراض یہ کہ نوح علیہ السلام کے کنعان کے بارے میں کہ ان کنعان کو اہلک میں داخل تھا اور پھر اس کو نکال دیا، تخصیص کی گئی، انہ لیس من اہلک کہہ کر اللہ نے انہ لیس من اہلک فرما کر اس سے کنعان کی تخصیص کی۔ یہ تخصیص معترض کہتے ہیں تاخیراً ہوئی، معلوم و تخصیص تاخیر سے درست ہے۔ شاعر مصنف نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ تخصیص نہیں، اس لیے کہ اہلک میں لفظ اہلک میں کنعان داخل ہی نہیں تھا۔ جب داخلی نہیں، کیونکہ وہاں اہل سے مراد نسبی اہل مراد نہیں بلکہ متبعین مراد ہے، جب وہ لفظ اہل ابن کو شامل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست، کیونکہ یہ تخصیص کے قبیل سے نہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم لوگ اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، تمہارے وہ معبود بھی حسب جہنم، یہ جہنم کے ایندھن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں ہے انکم وما تعبدون، وما اور جن معبودوں کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن ہے۔ تو یہ ما کا کلمہ عام ہے، اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کو شامل ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن زبعری یا زبعرہ انہوں نے اعتراض کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہے سب جہنم میں ہوں گے، پھر تو قوم نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، یہود نے عزیر علیہ السلام کی عبادت کی، اور عرب کے قبیلہ بنو ملیح یا ملیح انہوں نے ملائکہ کی عبادت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور ملائکہ یہ بھی جہنم کے ایندھن ہوں گے، یہ بھی جہنم میں جلیں گے نعوذ باللہ، اس لیے کہ کلمہ ما عام ہے، تمام معبودوں کو شامل ہے۔ یہ سوال کیا تو یہاں چونکہ ما کا کلمہ عام ہے، پھر دوسری آیت نازل ہوئی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، مگر یقیناً وہ لوگ کہ جن کے بارے میں جن کے لیے ہماری طرف سے جنت نے سبقت کی ہے، وہ لوگ اس جہنم سے دور ہوں گے، آگ سے دور ہوں گے۔ تو یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، تو اس پر ایک معترض نے لے کر اعتراض کیا کہ دیکھو ما کا کلمہ عام تھا، تمام معبودوں کو شامل تھا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ملائکہ سب کو عام تھا، پھر ان میں تخصیص کی گئی اور ان حضرات کو اس میں سے خارج کیا گیا۔ یہ تخصیص تاخیر سے ہوئی، معلوم و تخصیص تاخیر سے کرنا درست ہے، منفصلاً درست ہے۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے اس کا جواب دیا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور ملائکہ کو شامل ہی نہیں ہے۔ جب یہ آیت ان کو، یہ ما کا کلمہ ان کو شامل ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ بعد میں تخصیص کر کے ان کو نکالا گیا، یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ اگر وہ عام ہوتا ان کو، یہ ان میں داخل ہوتے، پھر تخصیص کر کے نکالا جاتا، تب اعتراض بنتا۔
جبکہ یہ آیت ان کو شامل ہی نہیں ہے، وہ ان میں داخل ہی نہیں ہے، تو پھر نکالنے کا کیا سوال ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر ان کو نکالا ہو۔ اس لیے ان کو لے کر تخصیص کا اعتراض، ہمارے تخصیص پر منفصلاً منفصلاً عدم جواز کے تخصیص پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اور استدلال یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ماں ہے، جواب جو ہم دے رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اور ملائکہ کو شامل کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں کلمہ ماں عام ہے، اور یہ ماں کا کلمہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا، اور یہ حضرات تو ذوی العقول میں سے ہے، لہذا جب یہ ذوی العقول میں سے ہے تو غیر ذوی العقول کے ماں کو لے کر اعتراض کیسے کرتے ہو؟ اس لیے اعتراض ہی نہیں بنتا، اعتراض ہی نہیں بنتا۔ لیکن پھر سوال یہ ہوا کہ انہوں نے اعتراض کیا کیوں؟ جنہوں نے اعتراض کیا وہ یہودی تھا، کافر، عبداللہ ابن زبعری، یہ وہ یہودی کافر تھا اور فصحاء عرب میں سے تھا، اہل لسان تھا۔ تو جب اہل لسان تھا اور فصحاء عرب میں سے تھا، پھر ان کو پتہ نہیں تھا، ہم عجمیوں کو پتہ چل گیا کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے، ان کی اپنی زبان ہے اور فصیح العرب ہے، ان کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے۔ تو سوال یہ کہ پھر انہوں نے اعتراض کیوں کیا؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے، لیکن ان کا سوال شرارت کے لیے تھا، تعنتاً تھا، شرارتاً اور عناداً تھا، ضد کی وجہ سے تھا، ہٹ درمی تھی اور کچھ نہیں۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اور کچھ سمجھ میں آ گیا؟ تو شارح نے یہ جواب دے دیا کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے۔ جب ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے تو یہ تو ان حضرات کو شامل ہی نہیں ہے، لیکن محشی کہتے ہیں یہ جواب درست نہیں، محشی کہتے ہیں یہ جواب درست، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ماں ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آ جاتی ہے، والسماء وما بناہا، تو یہاں ماں سے مراد من ہے، ذوی العقول کے لیے آ گئی ہے۔ تو پھر یہ کیسے جواب شارح نے دیا کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے، اس لیے ان کو شامل نہیں؟ اس لیے محشی کہتے ہیں زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں آئی، نازل ہوئی، اور کفار قریش صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے ان سے کہا گیا انکم وما تعبدون، تم لوگ اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کی ایندھن ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ ذوی العقول ہے، اس لیے یہاں اس سے مراد بت مراد ہے، وگرنہ ماں ذوی العقول و غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آتی ہے۔ شارح نے کہا کہ یہاں پر چونکہ عبداللہ ابن زبعری نے یہ سوال شرارت کی وجہ سے کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ شارح کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ما اجہلک بلسان قومک، تم کتنے اپنی قوم کی زبان سے ناواقف ہو، تعجبیہ ہے، تمہیں پتہ بھی ہے، تم پھر کس چیز نے تم کو اپنے قوم کی زبان سے اتنا ناواقف بنا دیا، جاہل بنا دیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے، ذوی العقول کے لیے تو من کا کلمہ آتا ہے۔ یہ ارشاد، یہ حدیث شارح نے نقل کی ہے، لیکن محشی کہتے ہیں اس حدیث پر محدثین کو کلام ہے، یہ حدیث، اس لیے بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، موضوع ہے، اس لیے اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث درست نہیں۔ یہ تین اعتراضات جو عام کی منفصلاً تخصیص کے عدم جواز پر کیے گئے کہ یہاں ان تینوں صورتوں میں تخصیص کی گئی ہے اور وہ منفصلاً ہے، متصلاً نہیں۔ استثناء کی دو قسمیں ہیں، بیان تغییر کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے استثناء اور دوسری ہے شرط۔ شرط کے بارے میں پیچھے بات وجوہ فاسدہ میں بحث گزر گئی، اس لیے شارح کہتے ہیں مصنف نے بھی یہاں بیان تغییر میں شرط کو دوبارہ ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وجوہ فاسدہ میں اس کی بحث گزر چکی ہے، یہاں صرف استثناء کے بحث کو ذکر کیا۔ استثناء کی تعریف کی ہے، استثناء کہتے ہیں، استثناء، یہ استثناء جو ہوتی ہے یہ تکلم کو بقدر مستثنیٰ، تکلم کو حکم سمیت روکتی ہے۔
گویا کہ اس مستثنیٰ کا تکلم ہی نہیں کیا گیا. لہذا احناف کے نزدیک استثناء نام ہے تکلم بالباقی کا. مستثنیٰ ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچ گیا اس کے تکلم کا نام ہے استثناء. اس کا نام ہے تو استثناء نام ہے تکلم بالباقی بعدہ. استثناء ہو جانے کے بعد جو مقدار جو چیز باقی بچ جائے اس کا نام ہے استثناء. جیسے کہ شرط میں ہوتا ہے، جیسے کہ شرط میں ہوتا ہے. دیکھو اگر کوئی آدمی یہ کہے لفلان علیہ 1000 درہم، تو کتنے درہم لازم ہو گئے؟ 1000 درہم لازم ہو گئے. فوراً کہا الا 100، فوراً کہا کیونکہ بیان تغییر ہے نا، متصلاً ضروری ہے. الا 100، فوراً کہا الا 100، تو اب کتنے ہو گئے؟ 900 ہو گئے. یہ احناف کہتے ہیں یہ جو استثناء ہے یہ مستثنیٰ ہونے کے بعد مستثنیٰ کے بقدر کلام کو تکلم سے روک لیتا ہے حکم سمیت، گویا کہ اس کا تکلم ہی نہیں ہوا.